اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خدا قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے انتہائی اہم حکم بیان فرمایا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، دونوں کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، معاملہ ہو گیا لین دین کے معاملے میں، ان کا باہمی نزاع ہوا، جھگڑا ہوا ان کا۔ اب جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، جو اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، وہ کہے کہ ہم فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہیں کعب بن اشرف یہودی کے پاس۔ وہ یہودیوں کا سرپنچ تھا، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا ہمارا۔ اب وہ جو یہودی تھا، کیونکہ وہ تو اسی کے مذہب کا تھا، کعب بن اشرف کے مذہب کا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ وہ جو ہے کعب بن اشرف وہ پیسے لے کر کے بات دائیں بائیں کر جاتا ہے، اسے رشوت دے دو تو فیصلہ اپنے حق میں کروا لو۔ جی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو روز ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا نا جی، ایک ہی بندے کو چور کرا دے دیتے ہیں، دوسرے 2-4 مہینے کے بعد وہی حاجی صاحب بن جاتا ہے۔ ایک مہینے عدالتیں کہتی ہیں یہ بندہ چور ہے، ٹھگ ہے، حضرت میاں نواز شریف صاحب، بعد میں پھر وہی اعلان کرتی ہیں عدالتیں، نہیں جی یہ بزرگ ہے، بہت صاف، بالکل نیت صاف، منظر صاف، جی میں سارے چھتا ہوں، لگے ٹینشن نہیں لینی، میں کر رہے ہیں آپ پہ، ایویں گھڑی چور ہوں گے، ایویں سارے ہوں گے، پریشانی نہیں لگے لگے تسی، میں پہ کر رہے ہیں نا، سارے اندر صاف ہے، یہ کہ جڑے بھی ہیں سارے کو جائے ہیں۔ ایک بندہ میں کہنے لگا تسی سچ میں انہیں کو ٹھوکا، میں کہ میں سارا میں ٹھوکتا ہوں، سبحان اللہ، پھر جو ہو گیا، میں کہ نہیں یار پھر سارا نہیں چھوڑ، اللہ کے فضل سے ہم خیر خواہ ہیں صرف حضور کے دین کے، ہم نوکر ہیں صرف مدینے والے سرکار کے، اور کسی کے نہیں ہے، ہمیں کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہے چور ہوں، ٹھگ ہوں، جو بھی ہوں۔ بہرحال جو بات کرنے کا مقصد ہے آپ کے سامنے، ایک دن کہا انہوں نے کہ یہ چور ہے، دوسرے دن پھر اعلان ہونے لگے گی اس کی زیارت کرنا، اس کے استقبال کے لیے آنا تو حج سے بھی زیادہ ثواب ہے، حساب لگائیں۔ پھر ان کے پیروں کا، علماء کی جماعت کا وڈیرا شیطان شاہ، عمران شاہ اسے کہتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں باتوں میں ضرور کہوں گا، نواز شریف کے استقبال کے لیے آنا جو ہے نا یہ بہت بڑا ثواب ہے، حساب لگائیں۔ یہاں پہ سارے کے عالم جو ہے اور شریعت جس کو دیکھنے کو گناہ قرار دے، ایسے فساق، فجار اور کمینے لوگ جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی لگا دی، جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں بدمعاشی کی، پیسے لے کر یہود و نصارہ سے ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیوں کے لیے آسان راہیں نکالنے کی کوشش کی، ان کو دیکھنا گناہ بنتا ہے، ان کو دیکھنا ثواب بنتا ہے، تو بتائیں پھر کتنا بڑا جرم ہے یار یہاں پر۔ یہی حال کعب بن اشرف یہودی کی پنچایت کا تھا، وہ بھی پیسے لے کر فیصلے کر دیتا تھا، کبھی کسی کے حق میں کبھی کسی کے حق میں۔ اب وہ یہودی ہو کے وہ کہتے کہ میں نے نہیں جانا ادھر، میں نے کعب بن اشرف یہودی کے پاس نہیں جانا فیصلہ کروانے کے لیے، لیکن وہ منافق جو تھا اسے یقین تھا کہ 4 پیسے دوں گا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ اب وہ یہودی ہو کے زور لگا رہا ہے، فیصلہ کروانے کے لیے امام الانبیاء کے پاس جاتے ہیں، جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں، اسے یقین تھا وہاں جائیں گے فیصلہ حق کا ہوگا، منہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آیا کون ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کون سامنے کھڑا ہے، وہاں یہ دیکھا جائے گا حق جس کا بنتا ہے فیصلہ انہیں کے حق میں۔ اب وہ خواہی نہ خواہی چلا جناب منافق یہودی کے ساتھ کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب وہاں آئے تو کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض گزار ہوئے دی گئی، اب معاملہ ہمارا آپ فیصلہ کر دیں۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فیصلہ کیا نا حضور نے وہ یہودی کے حق میں کیا،
یہ نہیں دیکھا حضور نے کہ یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والا بظاہر ہے، اگر اس کے حق میں فیصلہ نہ ہوا یہ تو اسلام ہی نہ چھوڑ جائے جی، لوگ پھر کیا کہیں گے؟ نہ جو بندہ حق کا تابعدار ہوتا نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر یہی دیکھنے لگ جائیں گے لوگ کیا کہیں گے، پھر تو پورا دین آپ کے ہاتھ سے گیا، پھر تو دین پر آپ عمل نہیں کر سکتے، دین پر آپ بالکل عمل نہیں کر سکتے اگر آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اب کریمہ کے نظام نے جب فیصلہ کیا نا اس یہودی کے حق میں، وہاں سے باہر نکلے تو منافق کہنے لگا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہودیوں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ اس نے کہا دل میں اس کا خیال آیا، اس نے کہا چل یار حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہاں سے نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، آگے کہنے لگے جی یہ معاملہ ہمارا، آپ فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ان کی بات سن پائے تھے فوراً ہی وہ یہودی کہنے لگا جی آپ ذرا ایک بات میری غور سے سن رہے ہیں، یہ جو فیصلہ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں مقدمہ، یہ فیصلہ پہلے آپ کے نبی کے پاس بھی ہم لے گئے ہیں، آپ کے نبی نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، لیکن یہ بندہ راضی نہیں ہوا۔ اس بندے نے کہا کہ ہم حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، پہلے یہ کہتا رہا کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے اسے میں نے روکا، رسول اللہ کے پاس لے گئے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اب یہ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ٹھہرو میں آتا ہوں، علی رسلکما، تم یہیں پہ ٹھہرو میں آتا ہوں کرتا ہوں فیصلہ تمہارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر کے اندر تشریف لے گئے، تلوار اٹھائی اور آ کر کے آپ نے واپس آ کر اس منافق کی گردن اتار دی، منافق کی گردن اتار دی، کوئی دوسری بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہ کرے عمر کی تلوار اس کے لیے یہی فیصلہ کرے۔ سبحان اللہ، جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار پھر یہ فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے بندہ حضرت عمر کی غیرت ایمانی پر۔ یار حضرت عمر کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ یار میرے حبیب فیصلہ کریں پھر میرے پاس کیوں آئیں گے؟ حالانکہ کر سکتے تھے، حضرت عمر کی کیا دیکھتے ہیں، ہاں بھی ٹھیک ہے جو حضور نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے، جاؤ، جو حضور نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، بس جاؤ، لیکن نہیں کیا حضرت عمر نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو رسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو میں وہ تو بندہ واجب القتل بنتا ہے۔ آپ بتائیں بھائی جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر حضرت عمر کے پاس جائے وہ بندہ واجب القتل بنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں، تو جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کا فیصلہ چھوڑ کے رب کا قرآن چھوڑ کے اقوام متحدہ جائے، کون ہونا یار؟ اپنے ملک کے اندر انگریز کا برٹش لا نافذ کرے، برٹش لا کے مطابق فیصلے کرے، انہی کے کہنے کے مطابق سارے معاملات نمٹانے، اپنے ملک کے اندر مسلمانوں پر انگریز کا فرنگی کا قانون دھروس کے ساتھ ان کے ٹھوک دے ان کے سر پر، وہ قبول بھی نہ کرے پھر بھی ٹھوک دے ان کا فیصلے، اس کا کیا حکم ہوگا بتائیں گے؟ اب دیکھیں اب کتنے سارے معاملات ہیں ہمارے اہل اسلام کے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے، معاملہ کشمیر کا ہے، پاکستان کے حکمران بھی یہی کہے گا بھئی اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اسے حق کیا جائے۔ اقوام متحدہ کون ہوتا ہے؟ بتائیں نا بھائی، اقوام متحدہ کون ہوتا ہے؟ ہم اقوام متحدہ کو مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مہربانی کریں ہمارے یہ کشمیر والا معاملہ حل کریں۔ آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ ادارہ کون سا ہے؟ کس کا ادارہ ہے وہ کس کے جناب حقوق کا رکھوالا ہے، وہ کس کے لیے کام کرتا ہے، کس کا دفاع کرتا ہے؟ آپ کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ اور معاملہ جناب قبرص کا ہو، قبرص یہ وہ علاقہ ہے جو ترکی اور یونان ان کے درمیان ایسے معاملہ جیسے ہمارا اور ہندوؤں کے ساتھ کشمیر کا معاملہ ہے۔ قبرص علاقہ ایک جزیرہ ہے، ترکی کے ساتھ بھی لگتا ہے اور دوسری طرف یونان کے ساتھ لگتا ہے، یورپ کے ساتھ لگتا ہے، وہ یعنی وہاں کے بھی مسلمانوں کی بولی یہی ہے۔ اقوام متحدہ حل کرے، اقوام متحدہ نے حل کرنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق جہاد نے مسئلہ حل کرنا ہے، جہاد ہے، اقوام متحدہ حل کرے۔ اچھا فلسطین کا معاملہ آ گیا ہی ہے، اب تو وہ بیچارے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، طالبان ان کی بھی
منہ سے یہی نکلنے لگا، کل ان کے وزیر نے بیان دیا، وہ کہنے لگا ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی بہ گئے تھے، تم بھی گئے تھے، تمہارا بھی حال یہ رہا۔ اور مسلمان جو ہے نا وہ زمین کا پابند نہیں ہوتا، وہ سرحدیں نہیں رکھتا۔ مسلمان کا اپنا کوئی، پوری دنیا اسی کا وطن ہے یار۔ آج اس وطن کی جو سرحدیں ہیں نا، انہوں نے پکڑ کے سب سے بڑا خدا یہی بن گیا ہمارے لیے۔ یہاں کا مسلمان ہے وہ کہتا ہے میں تو بھی اپنے پاکستان کی حفاظت کروں گا، بس اسلام کی نہیں۔ بے وقت مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو پھر اسلام کی بات کر۔ اگر تو مسلمان ہے تو پھر مسلمان کی بات کر۔ یہ کیا طریقہ ہو گئی؟ انہیں نہیں میں تو بھی اپنا۔ اور جن کو آپ نے پالا ہے، جن کو آپ نے اتنا سارا بجٹ جاتا ہے، دیکھ لیں آپ ان کا حال کیا ہے۔ وہ میچ کے چھکے اور چوکوں پہ ناچ رہے ہیں، میچ کے چھکے چوکوں پہ ناچ رہے ہیں۔ وہ کیا ملے گا یار آپ کو بتائیں ذرا؟ اگر فلسطین جو ہے وہ ہمارے سامنے، وہاں کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوتے رہے ہیں۔ آج ایک بچے کی تصویر ہے، یہ حقیقت بڑی بات ہے۔ بچے جو ہیں وہاں کے اپنے نام لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں پر، اپنا نام اور اپنے ابا کا نام لکھ رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کر ہم شہید ہو جائیں تاکہ ہمارے ابا کو ڈھونڈنے میں دقت نہ ہو۔ بتائیں، ایک بندے کا بیان تھا، وہ کہنے لگا میں کیا ڈاکٹر کے پاس اپنے بیٹے کا پتہ کرنے کے لیے، بیٹے کا پتہ کرنے کے لیے کیا حال ہے۔ اس نے آپ کو طبیعت بہتر ہے، بعد میں آنا اور لے جانا اپنے بچے کو۔ کہتا میں واپس گیا، واپس آیا، جب دوبارہ واپس آیا ہسپتال، کہتا میں وہاں ہسپتال تھا نہ ڈاکٹر تھا نہ بچہ تھا۔ 1500 بندوں کو شہید کر دیا اس نے ایک ہی لمحے۔ بتائیں، یہاں جس کو بھی ہاتھ لگائیں ہر بندہ آئنسٹائن بنا ہوا ہے۔ کئی سارے یہودیوں کو دلال لگے پھرتے ہیں، یہاں ہمارے پاکستان کے اندر یہودیوں کو دلال لگے پھرتے ہیں۔ یہاں کو فلسطین کی بات کرتے ہیں، اسے پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہودی کیوں ڈالے تم؟ یہودی کا بچہ ہے تم؟ تیرے ابے کا نام غلام محمد نہیں ہے؟ تیرے ابے کا نام عبد القادر نہیں ہے؟ یہ نیتن یاہو کے ابے کا نام ہے؟ یا کسی یہودی کی نسل ہے تو؟ ایک ایسے جو نے مطالبہ کر دیا کراچی کے اندر کہ یہ ہمیں کچھ پیسے جمع کر کے فلسطین کے جہاد کے لیے بھیجنے چاہیے، اسے معطل کر کے جیل ڈال دی۔ اتنی بڑی بات کر دی تم؟ ہمارے بزرگ ہیں ابھی فوٹو میں 3-4 سال پہلے، انہوں نے تقریر کی ایک دربار پر، میں مقام کی مسجد میں تھے، امریکہ کے خلاف تقریر کی، باہر نکلے پولیس والے کھڑے تھے، نو خبردار پاکستان کے خلاف تقریر کر رہے ہیں لیکن امریکہ کے خلاف نہیں بول رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کس جگہ رہ رہے ہیں؟ کس جگہ رہ رہے ہیں ہم؟ میں اور آپ کہاں رہ رہے ہیں ابھی؟ پاکستان میں مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ صرف ایسی ٹھگی نہ لگی ہے تم نے تو کون سا کلمہ پڑھا تم نے؟ کلمہ جو ہے نا کلمے کا رشتہ، یہی بندے کو ابھارتا ہے کہ اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ اور یاد دیکھیں یہودیوں اور نصرانیوں کی کتنی باہمی جنگ ہے، اور نصرانی تھا وہ ہٹلر، جیسے یہودیوں کے لاکھوں لاکھ بندوں کو قتل کیا ہے، آج پھر وہ زمینی اکٹھے ہو گئے، اور مسلمان دو ملک اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ جس کو بھی دیکھیں اس کی اپنی جناب تھیوری ہے، جس کو بھی دیکھیں اس کی اپنی بنتے کا جناب۔ اور ایک طرف مسلمان بھائی ہیں بیچارے ہمارے، وہ چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے بوسنیا ہو، چیچنیا ہو، جہاں بھی آپ چلتے ہیں وہ بیچارے مظلوم ہیں، جناب ان کو مارا جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی جنگی کمانی نظر نہیں آتے۔ عراق کے اندر ایک زلزلے میں 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور وہاں پہ انہوں نے بمباری کی آگے سے، ان کے کچھ کتے مر گئے تھے۔ پورا عرب میڈیا، انگریزوں کا، لندن کا میڈیا سارا چیز اٹھا تھا، انہوں نے کہا مسلمانوں میں کوئی انسانیت نہیں ہے، انہوں نے کتے مار دیے۔ بتائیں، کتے مرنے پہ جن کو دکھ ہو، مسلمانوں کے مرنے ہو، وہ ٹھیکر میں پتے دے، وہ درختوں میں پتے دے جن کو تم نے شہید کر دیا، ان کی کوئی مقدر نہیں ہے، ان کا کوئی خون نہیں ہے۔ یہ ذریعے کبھی بھی ہم پر حاوی نہ ہوتے اگر ہمارے اپنے حکمران بے غیرت نہ ہوتے۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، مسلمان جتنے بھی حکمران ہیں اس وقت، آپ پوری دنیا کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، باقی کو دبا مارنے جو بھی ہیں، ان کے اندر بھی غیرت کا مادہ نہیں رہا۔ وہ کسی نے کیا خود کہا تھا، اس نے کہا کہ جب کسی پر شراب اور عورت کا سایہ پڑ جائے نا، وہ قومیں پھر جہاد کے قابل نہیں رہتی، وہ پھر جہاد نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں جا کے، ہاں جی، نام لے رہے ہیں کہیں پہ جہاد کا، یہی وجہ بنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اس وقت پوری دنیا کے کافر جو ہیں تم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے بھوکے بھیڑیوں کی طرح۔ صحابہ کرام نے مردوان کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، تعداد تمہاری بہت ہوگی، بہت تعداد ہوگی تمہاری، لیکن ہوگا کیا ہے؟ آپ کے سامنے لائے کہ تمہارے دلوں کے اندر موت کا ڈر بیٹھ جائے گا، موت کا ڈر بیٹھ جائے گا تمہارے دلوں کو، تم کو مارے گا مارے گا مارے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ میں سچی کہہ رہا ہوں، آج بھی جتنے حکمران، جتنے پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، باوجود اس کے وہ نہیں کھڑے ہو رہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ ایک وقت آنے والا ہے یہی کافر ان پر بھی ٹوٹ پڑیں گے، لیکن سب کو کہیں گے تم اللہ تعالیٰ کرنا، ایک ایک کی منجی ٹھوک دیں گے، ایک ایک کو تباہ کر دیں گے، جیسے وہ ایک ترتیب کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ جو بھی مسلمان کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی حال کرتے ہیں، باقی کہتے ہیں آپ وہی بیٹھے رہو، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آتی؟ یہ ہاتھ ہوا ہمارے ساتھ، اور ایک آج مسلمان ہے۔ میں ایک بات سناتا ہوں اکثر، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ایک مرغا تھا، مارنے کا ارادہ بنا، مرغے کا گوشت کھانے کا، دیسی مرغے کا گوشت کھاؤں میں۔ اس نے کہا اسے، کہا تو نے اذان نہیں پڑھنی، اگر تو نے اذان پڑھی نا میں ذبح کر دوں گا تجھے۔ اب وہ بیچارہ مرغا پریشان کہ اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان نہ پڑھوں۔ اس نے جناب ہلکا سا ماسے سے پر ہلا دیا۔ اب وہ صبح اٹھا تو اس نے کہا یہ بڑا عجیب ہے، منطق ہے اس کی، بھی اذان نہیں پڑھی لیکن اس نے پر ہلا دی ہے، اذان کے بعد جو ہلاتے ہیں۔ تو نے کہا خبردار، کل یہ پر بھی نہیں ہلانا تجھے، ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ بیچارہ چپ۔ دوسرا دن ہوا، اس نے پر نہیں ہلائے لیکن اذان کے بعد جو گردن اونچی نیچی کرتے ہیں اس نے وہ کر لی۔ عجیب ہے۔ اس نے پھر اسے کہا خبردار، کل تو نے اپنی گردن نہیں ہلانی بھائی، یہ تو میں ذبح کر دوں گا تجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اس نے گردن بھی نہیں ہلائی، اس نے کہا یہ تو کہیں آ ہی رہا، اب کیا کروں؟ اب اسے نہیں چاہیے تھا کہ گوشت کھانا ہے، چھوڑا پینا ہے دیسی ککڑ کا۔ اس نے دوسرے دن کہا سن، کل تم نے لازمی انڈا دینا ہے، نہیں تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اب وہ مرغا بیچارہ روئے۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے تجھے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا روز لے رہا ہوں، وہ پہلے دن ہی اذان پہ جان دے دیتا، جس دن تمہیں مجھے اذان سے روکا تھا نا وہ اذان پہ جان دے دیتا، شام سے تو جاتا یار۔ آج انڈے کی کھاتے تمہیں جب مرتا میں کیسی موت مر رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں میں کہ بزدلی کی موت اور انڈے کی کھاتے مر رہا ہوں۔ کہا لوگ دنیا میں کیا کہیں گے، انڈے نہیں دیا تو مر گیا، وہ چھری پھیر دیجیے اس دن میرے پر۔ کاش کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی اذان پر میں جان دی ہوتی تو کیا مطلب میرے بھی چرچے رہتے، اور ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں، وہ زمین کے ٹپے ٹپے کی خاطر، ایک ایک ٹپے کی خاطر جان دینے والوں، اور کاش کہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جان دی ہوتی، کاش کہ تم نے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جان دی ہوتی، کاش کہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلفے کے لیے جان دی ہوتی، تو تمہارے بھی دنیا کے اندر جیسے آج اصلاح الدین ایوبی کا نام ہے اسی طرح تمہارا بھی نام زندہ رہتا۔ کیا وجہ ہے؟ اتنے سارے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں کہتا مر تو بھی اٹھ، اتنے سارے اتنے پھول لگے ہوئے ہیں، لنگر میں روٹ ہے، کوئی ان کو نہیں کہتا مصری کو دیکھنے کم کھول دے، پاکستانی کو دیکھنے کو تھوڑی کھول دے، نمبر 1 ہو جائے، نعرے بات ہیں سارے، لیکن ہاتھ پہ کچھ نہیں ہے، کوئی ان کو نہیں کہتا کہ آپ بھی آگے بڑھیں۔ جو بھی بیچارہ بولتا ہے دکھی وہ یہی کہتا ہے اسلام میں یوگی آپ تو اڑ جاتا ہے، نور الدین زنگی آپ تو آ جاتا ہے۔ کاش کہ ہماری قوم کے اندر غیرت پیدا ہو، اور آج جو حال ہم دیکھ رہے ہیں، جو دن ہمیں یعنی کہ دن کے وقت جو کچھ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم، نعوذ باللہ من ذالک، رات کو بیچارے فلسطینی سوتے ہیں، 20 لاکھ سے زائد فلسطینی بیچارے بے گھر ہو چکے ہیں، 20 لاکھ سے زائد فلسطینی، حساب رکھیں۔ یہاں میں اور آپ کے لیے ایک رات باہر گزارنا مشکل ہو جاتا ہے بغیر چھت کے۔ آپ کو کہے نا بھی ایک فٹ پاتھ میں جا کے سو جائیں، کیسے سوئیں گے؟ آرام نہیں آئے گا ہمیں، لیکن یار وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ یہودی 4 مرے تو عیسائی بیٹھا وہ دنیا کے آخری کونے پہ 7 سمندر پار، اسے تکلیف ہو جائے، لیکن مسلمان ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو جائیں، 5 بیٹے مسلمان سے تکلیف ہی نہ ہو۔ تو مصر کا وہ زمین جو ہے عبد الفتاح سیسی زمین جنرل ان کا، اس زمین نے پانی تک نہیں جانے دیا اپنی ناب سرحد سے پار مسلمانوں کی پتہ۔
اردن کا جسے جورڈن کہتے ہیں انہیں پانی تک نہیں جانا دیا مسلمانوں کے لیے، پتا نہیں ان کے لوگ آئے پانی اٹھا کے دینے کے لیے ان کو، انہوں نے جناب شل مارے ہیں ان پر، پانی مسلمان ہے چلے یار کرنا پڑے گا۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم لوگ نہ اٹھے تو وہ ذلیل کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ بابرا کتا ہے امریکہ، وہ پرلے درجے کا بدماش ہے، وہ گنڈا ہے، وہ گنڈوں کا خون ہے، ایک دن آپ پر بھی ہاتھ ڈالے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، کاش اگر ہم اپنے اسلام کا درد سمجھے، مسلمان بھائی کا درد سمجھے، تو پھر آپ کی عزت کھوئی بھی بہار ہو سکتی ہے، وگرنہ یوں ہی ہم جناب ہم پر بھوکے بھیڑیے جو پڑھتے رہیں گے، ایک اوپر پہ پھاڑتے رہیں گے، اور ہم ایک گھر میں بیٹھ کے ان کے لیے دعا مانگتے رہیں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیرات ایمانی عطا فرمائے اور اپنے تمام معاملات رب رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔